شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال السجاد عليه الصلاة والسلام أنت عالمة غير معلمة وفاہمۃ غیر مفاہمہ بآواز بلند درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہجرت کے 5ویں سال 5 جمادی الاولیٰ کو پنجتن پاک کے گھر میں ایک ایسا سورج نمودار ہوا جس نے آگے چل کر ظلم و ستم کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایسی ہستی دنیا پہ تشریف فرما ہوئی، سرور کائنات مدینہ میں موجود نہیں ہیں۔ اتنی عظمت کی مالک یہ بی بی تھی کہ علی مرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا جیسے والدین انتظار کر رہے ہیں کہ اس بیوی کا نام، اس بیٹی کا نام ہم نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ کا رسول رکھے گا۔ آپ کو معلوم ہے معمولاً بچوں کے نام والدین رکھا کرتے ہیں، لیکن اس گھرانے کے بچوں کی اتنی عظمت کہ نام بھی رسول اللہ رکھتے تھے، اور وہ بھی جبرائیل کے اذن سے نام معین ہوتا تھا۔ رسول اللہ جب سفر سے آتے ہیں، اطلاع ملتی ہے، بڑا جلدی سے بیٹی کے گھر آتے ہیں، اس مولود کو ہاتھوں پہ لیا اور فرمایا اس کا نام رکھیں زینب۔ یہ وہ بی بی ہے جو عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، فاہمہ غیر مفاہمہ ہے، عالمۃ غیر معلمہ ہے۔ یہ بی بی عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ یہ بی بی بعض علماء نے لکھا ہے 60 کے قریب القاب ہیں اس بی بی کے، جن میں سے سب سے عظیم نام جس سے معروف ہے بی بی وہ ہے زینب۔ آپ کو معلوم ہے مولا کائنات کی وہ ذات ہے، اتنی باعظمت ہستی ہے کہ مسجد کو زینت ملی ہے تو علی سے ملی، محراب کو زینت ملی تو علی سے ملی، منبر کو زینت ملی تو علی سے ملی، اللہ کے گھر کو زینت ملی تو علی سے ملی۔
توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کے گھر کو زینت ملی تو علی سے ملی، خلافت کو زینت ملی تو علی سے ملی، امامت کو زینت ملی تو علی سے ملی، ولایت کو زینت ملی تو علی سے ملی، علم نحو کو زینت ملی تو علی سے ملی، علم صرف کو زینت ملی تو علی سے ملی، علم فقہ کو زینت ملی تو علی سے ملی، علم حدیث کو زینت ملی تو علی سے ملی، علم تفسیر کو زینت ملی تو علی سے ملی۔ بس تاریخ نے ایک ایسا مقام بیان کیا، اگر علی کو کسی چیز نے زینت دی ہے تو وہ بیٹی ہے۔ اگر علی کو اگر علی کو کسی چیز نے زینت دی ہے تو وہ ہے بیٹی۔ کہا اس کا نام رکھیں زینب، زین و اب یعنی باپ کی زینت۔ امام کی زینت کون ہے؟ اس کا نام ہے زینب۔ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ توجہ چاہوں گا، آپ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں، اگر آپ بولیں گے تو بہت سارے افراد ہیں، معمولاً پاکستان انڈیا انتظار رہتی ہے کہ ہم آخری لمحات میں جائیں، تو انشاءاللہ آپ شروع سے آج آ گئے ہیں، آپ کی قسمت، تو انشاءاللہ آپ بولتے رہیں گے تو آپ کو سکون آئے گا، لیکن چپ کر کے نہیں بیٹھنا، بآواز بلند درود پڑھیے۔ جب یہ قرآن کی آیت وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کے آسمان کو زینت دی ہے ستاروں سے۔ دنیا کے آسمان کو کس سے زینت ملی؟ ستاروں سے۔ یہ دنیا کا آسمان ہے۔ دنیا کا آسمان یعنی پہلا آسمان، آسان لفظوں میں پہلا آسمان، ویسے تو 7 آسمان ہیں جو قرآن نے کہا۔ اب سرور گرامی اسلام کا ابی ابن کعب کی روایت ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا مرحباً بک یا زین السماوات والارضین، فرمایا اے ابا عبداللہ تم زینت ہو آسمانوں کی اور زینت ہو زمینوں کی۔ ستارے کس کی زینت ہیں؟ کہا دنیا کے آسمان کو ہم نے زینت دی ہے ستاروں سے۔ ستارے وہ ہیں جو ایک آسمان کو زینت دیں، امام وہ ہے جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو زینت دے۔ اب ہمیں زینب کا معنی پتہ چلے گا، امام وہ ہے جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو زینت دے، اور جو امام کی زینت کا باعث بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ جو امام کی زینت کا باعث بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ فضائل کی وادی میں آپ دیکھتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا، ہر ایک لقب، ہر ایک کنیت اس پہ بولنے کی گنجائش ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ میں بس ٹائم کے مطابق 2-3 کو بڑے سادہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، مدافع ولایت بھی ہیں، مدافع امامت بھی ہیں۔ یوں تو آپ دیکھتے ہیں عبادت کی وادی میں حضرت مریم بہت آگے ہیں۔ مریم کے معنی کیا ہیں؟ مریم کے معنی عربی زبان میں یعنی عابدہ، عبادت گزار خاتون، یہ مریم ہیں۔ لہذا اتنی عبادت کی، جب اللہ کے نبی زکریا آتے تھے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اتنی عبادت، جب بھی زکریا قرآن کہتا ہے آتے تھے محراب میں دیکھتے تھے حضرت مریم کے پاس رزق پڑا ہے۔ اور جو تعجب کیا حضرت زکریا نے، سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اس موسم کا رزق نہیں تھا، وہ کوئی فوق العادہ تھا، ان نیچرل طریقے سے آتا تھا رزق۔ اگرنہ اگر سیب کا موسم ہو، سیب پڑے ہوں تو انسان کہتا ہے وہ دے کے گیا ہوگا، انگور کے موسم میں انگور پڑے ہوں تو تعجب کی بات نہیں، وہ ایسا رزق تھا، ایسی چیز تھی، اللہ کے نبی تعجب کرتے تھے۔ انھا لکے ھذا، مریم یہ کہاں سے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا خدایا تو مریم کو اگر بے موسم پھال دیتا ہے تو مجھے، اگرچہ میری عمر نہیں ہے، میری ایج بہت بڑی ہو گئی ہے، مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ اب دیکھیں وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ پہلے بھی دعا کر سکتے تھے حضرت زکریا، لیکن اس لحظے میں جب اللہ کی رحمت اور فضل اور بخشش کو حضرت مریم کے لیے دیکھا، فوری اپنے لیے دعا کی، کہا ہم نے تمہیں یحییٰ عطا کیا اور ایسی اولاد تمہیں دی ہے، ایسا نام اس کا دیا ہے، لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یحییٰ کسی کو نام بھی نہیں دیا، یہ اولاد بھی تمہیں دے دی، اس کا نام بھی ہم نے رکھا۔ لہٰذا یہ مریم کی عبادت کے ایک اللہ کا نبی وہ حیران ہو جاتا ہے جب اس کی عبادت کا صلہ دیکھتا ہے۔ اور حضرت زہرا کی عبادت آپ کے سامنے، وہ تو حضرت مریم کی عبادت، اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عبادت آپ پڑھتے ہیں کہ ایک دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، 3 دن لگاتار کھانا دیتے رہے۔ جب تیسرا دن گزرا، مولا کائنات جناب حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کے رسول اللہ کی خدمت میں گئے۔ جب ختمی مرتبت نے حالت دیکھی، مولا کائنات کی حالت، جناب حسنین کی حالت، ایت اللہ خراسانی فرماتے ہیں سرور کائنات اپنی جگہ سے اٹھے، بیٹھ نہیں پائے، یہ حالت تمہاری کیسے؟ رسول اللہ نے سوچا جب علی کی یہ حالت ہے، جب حسنین کی یہ حالت ہے تو ماں کا کیا حال ہوگا، ماں کا کیا حال ہوگا۔ جلدی سے رسول اللہ در فاطمہ پہ آتے ہیں، جب نظر پڑتی ہے جناب فاطمہ پہ، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ نڈھال ہوگی بھوک سے، شکوہ شکایت ہوگا زبان پہ نہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ کی جب نظر پڑی دیکھا کہ جناب سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہیں، محراب عبادت میں کھڑی ہیں، 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، فقیر کو دیا، مسکین کو دیا، یتیم کو دیا۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی نکتہ ہے، بعض دفعہ ہم دینے میں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے، بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی پارٹی کا ہے یہ نہیں، مذہب تو بعد کا معاملہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اپنی پارٹی کا ہے یہ نہیں، لیکن اہل بیت کی روش کیا ہے؟ جہاں پہ مسکین کو دیا، جہاں پہ یتیم کو دیا، وہاں پہ اسیر کو دیا۔ اسیر کون ہوتا ہے؟ اسیر مسلم نہیں ہوتا، یعنی جہاں مسلمان کا خیال رکھا وہاں پہ کافر کا خیال رکھا، اسی درجے میں مسکینم و یتیمم و اسیرا، کافر کو بھی وہیں پہ دے رہے ہیں۔ لہذا یہ جناب سیدہ کی عبادت، اور جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، روایات میں ہے کہ ایسا نور نکلتا تھا محراب سے جو آسمان کی طرف بلند ہوتا تھا۔ یہ جناب سیدہ کی عبادت، وہ جناب مریم کی عبادت، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں پہ اللہ کی طرف سے ان نیچرل طریقے سے رزق آتا ہے، بھوک میں عبادت نہیں ہے، پیاس میں عبادت نہیں ہے۔ میرے پاس پڑے ہیں، اب وہ روزہ رکھیں یہ تو علیحدہ بات ہے، ابھی جو قرآن کی بات ہے وہ کر رہا ہوں۔ محراب میں غیر طبیعی طریقے سے رزق آتا، میوے آتے، لیکن عبادت میں مشغول ہے حضرت مریم۔ لیکن صدیقۃ الکبریٰ کی عبادت کیسی ہے؟ بھوک ہے لیکن پیاس نہیں ہے۔ اب یہی واقعہ میں پڑھتے ہیں کہ پانی پی کے افطار کر دیا، کھانا نہیں تھا، بچوں کے لیے بھی نہیں تھا۔ اب ہمارے مسائل میں معمولاً پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر ہمیں عظمت دیکھنا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی عبادت کا، وہ مریم کی عبادت تھی جہاں بھوک اور پیاس نہیں تھی، وہ صدیقہ کبریٰ کی عبادت تھی جہاں بھوک تھی پیاس نہیں تھی۔ لیکن صدیقہ کبریٰ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت وہ عبادت ہے جہاں بھوک بھی تھی پیاس بھی تھی، یہاں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے۔ جناب سیدہ زہرا نے پانی کے ساتھ افطار کر لیا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وہ عبادت ہے 3 دن بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے۔ اس کے باوجود 10 محرم کی رات جناب فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہیں
پھوپھی اماں محراب عبادت میں کھڑی رہی ہیں پوری رات. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی یہ عابدہ ہیں. اور امام سجاد علیہ السلام کا کہنا کہ کوفہ اور شام کے پورے سفر کے دوران ہماری پھوپھی اماں کی نماز شب قضا نہیں ہے. یہ عبادت ہے. وہ عبادت مریم کہاں, وہ عبادت جناب سیدہ زہرا کہاں, اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت کہاں. عبادت کی وادی میں یہ عروج پہ اور کمال پہ. صابرہ بھی ہیں صبر کی وادی میں. جناب زینب کے زیارت نامہ میں آپ پڑھتے ہیں سلام علی قلب زینب الصبور. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صابر قلب پہ میرا سلام, صابر دل پہ میرا سلام. سلام علی من عجبت, جس پہ ملائکہ سما نے تعجب کیا. اتنا صبر, آسمان کے فرشتے تعجب کر رہے ہیں. یہ اتنی صابرہ ہیں. اور صابرہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت کو برداشت کر لینا. ہماری لغت میں, ہماری اصطلاح میں ہم صبر کسے کہتے ہیں؟ کسی نے مار لیا تو ہم چپ بیٹھے ہیں. ایک ہے صبر مکتب تبشیر میں کہا جاتا ہے کہ صبر یہ ہے کہ اگر کوئی ایک طرف سے مارے تو آپ دوسرا سائڈ آگے کر دیں گے, اس طرف سے بھی مار لیں. کہا کہ یہ ہمارا کمال ہے. لیکن اسلام میں یہ صبر نہیں ہے. اسلام میں, قرآن میں صبر یعنی آپ مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جائیں, آپ شکست نہ کھائیں, آپ کے ثبات قدم میں لغزش نہ آئے. اس کو صبر کہتے ہیں. یہ ایسا صبر ہے. یہ پھر مقام مصیبت میں ہم پڑھتے ہیں, اس کو مقام فضائل میں دیکھیں. مقام صبر کتنا ہے. بھائی کا لاشا سامنے ہے, لیکن صبر کی یہ منزل ہے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے اللہم تقبل ھذا قلیل القربان, میرے اللہ یہ زینب کی قلیل سی قربانی کو قبول فرما. یہ مقام صبر ہے. بھائی کے ساتھ محبت ہے. جب جناب مریم نے عبادت کی ہے وہ محراب عبادت میں تھی, وہ بیت المقدس میں تھی, معبد میں تھی. وہاں امن کی جگہ تھی, وہاں حالات بہت اچھے تھے, ان کا خیال رکھنے والے موجود تھے. صدیقۃ الکبریٰ کی جب عبادت ہے, سرور کائنات موجود ہیں, علی مرتضیٰ موجود ہیں, گھر کے اندر عبادت ہے, سر پہ چادر موجود ہے. وہ مشکلات نہیں ہیں. لیکن جناب زینب کی عبادت کا کیا کہنا, اللہ اللہ. بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں, کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے, دشمن موجود ہیں, نرغہ اعداء میں گھری ہیں, لیکن پھر بھی عبادت میں کمی نہیں. پھر بھی عبادت اپنے عروج پہ ہے, اپنے کمال پہ ہے. جو بیٹی مولا کائنات کے لیے دیکھیں زینت بنتی ہے, اس کا یہ عالم ہوتا ہے. وہ خود ان کی عبادت کس معیار پہ. جب ائمہ معصومین کو کہا جاتا تھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, معصومین سے لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, کہا کہ ہماری عبادت کچھ بھی نہیں, ہمارے جد امجد کی عبادت کو دیکھو, ہماری عبادت کچھ نہیں, علی مرتضیٰ کی عبادت کو دیکھو. اور بعض دفعہ لوگ آپ کو معلوم ہے اعتراض بھی کرتے تھے معصومین پہ, جو بہت سمجھدار تھے, کہ آپ کے جد امجد وہ خشک روٹیاں کھاتے تھے, ہے نا, کہ ایسے توڑتے تھے, اتنی سخت روٹی ہوتی تھی جو کی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقدس بندہ آیا تو کہا کہ مولا آپ نے بڑے اچھے کپڑے پہنے, یہ تو بڑے نرم و نازک ہیں, تو آپ تو امام ہیں, اور میرے دیکھے میں تو بڑے سادہ سے پہنے ہیں, بڑے کھردرا لباس ہے میرا. یعنی کہنا چاہتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ مقدس ہوں. اور وہ اب کیونکہ امام کو خراب کرنے کی کوشش کی لوگوں میں, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا اوپر والا لباس کا بٹن کھول ذرا. توجہ ہے آپ کی, کہا اوپر والے لباس کا بٹن کھول. جب کھولا تو کہا یہ نیچے والا جو نرم ریشمی لباس پہنا یہ کس کے لیے ہے؟ آپ اپنا بٹن کھولا, کہا اب ہمارا دیکھو. ہم نے جو اپنے بدن کے لیے پہنا ہے وہ قیمتی نہیں ہے, وہ کھردرا ہے, وہ عام لوگوں
کے معیار کا ہے، لیکن یہ ہم نے کیونکہ ہم نے لوگوں میں رفت و آمد کرنی ہے، اس وجہ سے ہم تمہیں دکھانے کے لیے ہم نے جو اللہ کے لیے پہنا ہے وہ گھٹیا لباس پہنا ہے، وہ لوگوں کی وسعت کا پہنا ہے، لیکن تم نے یہ دوسروں کو فراڈ لگانے کے لیے بڑا بیکار سا پہنا ہے، اور اندر میں بڑا نرم، بڑا سکون اور اطمینان والا۔ یہ بعض ایسے افراد، لہذا بعض دفعہ معصومین بھی کہتے تھے جو ہمارے جد امجد کے زندگی کا انداز ہے انہی کے ساتھ خاص تھا، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، کسی اور میں اتنی ہمت نہیں کہ اسی سطح پہ اسی لیول پہ آ کے زندگی بسر کرے، لیکن اس جیسے امام کے لیے جو زینت بیٹی بنتی ہے وہ زینب کبریٰ ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے پہلے آپ دیکھیں بیٹی زندہ درگور ہوتی ہے، بیٹی کو ننگوار سمجھا جاتا ہے، آج تو نہیں ہے انشاءاللہ ایسے، بیٹی کو ننگوار سمجھا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی، قرآن نے بھی جان بوجھ کے بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کے لیے تو بشارت نہیں ہوتی تھی، بشارت وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی اچھی چیز ہو، لیکن قرآن نے بشارت ہی کہا جب بشارت دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے سے بھر جاتا تھا کہ بیٹی آ گئی ہے میری گھر، اب کیا کروں، یتوارا من القوم، اپنی قوم سے چھپ رہا ہوتا تھا، کہتا تھا اب اس ننگوار کو قبول کروں، یہ اس کو زندہ درگور کر دوں، قبر کھود کے اس کو وہیں پہ ڈال دوں، دفن کر دوں۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پہ جاہلیت کا معاشرہ بیٹی کو ننگوار سمجھتے ہیں، لیکن سرور کائنات کے گھر جب بیٹی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، جب بھی محفل میں وارد ہوتی ہیں فقام الیہا واجلسہا فی مجلسہ، وہ بیٹی کو ننگوار سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی بیٹی آتی ہے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، واجلسہا فی مجلسہ، اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ اگر جاہلیت کے معاشرے کو دیکھیں، پھر اہل بیت کا بیٹی کے ساتھ برتاؤ دیکھیں، ہمیں تب قدر پتہ چلتی ہے، اس معاشرے کو دیکھیں، پھر رسول اللہ کا یہ کہنا کہ فاطمہ ام ابیہا ہیں، ام ابیہا ہیں، یہ باپ کی ماں ہیں۔ پھر جب اس معاشرے کو انسان دیکھتا ہے، پھر اس نام میں دقت کرتا ہے زینب باپ کی زینت، جہاں بیٹی کو، جہاں خاتون کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اس معاشرے میں مولا کائنات بیٹی کو نام دے رہے ہیں زینب، یعنی باپ کی زینت، یعنی یہ میری زینت ہے۔ ان کی عبادت دیکھیں تو عابدہ ہیں، اگر صبر کو دیکھیں تو صابرہ ہے، اگر ان کے ولایت اور امامت سے دفاع کو دیکھیں تو مدافع ولایت ہیں۔ قرآن کریم نے تذکرہ کیا حضرت آسیہ کا، حضرت آسیہ مدافع نبوت ہیں، اگرچہ فرعون کے گھر ہیں، لیکن ایسے تو نہیں ہے کہ جیسا شوہر ہو ایسی بیوی ہو، ایسا تو نہیں ہوتا، بعض دفعہ شوہر اچھے نہیں ہوتے، بیویاں اچھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ برعکس بھی ہوتا ہے معاملہ۔ قرآن نے کہا کہ بعض نبی ہیں لیکن ان کی بیویاں ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، ضروری نہیں ہے کہ اب نبی ہے تو اس کی بیوی جنت میں جائے گی، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ فرعون ہے تو اس کی بیوی بھی فرعون جیسی ہوگی، نہیں۔ حضرت آسیہ نے کیا کیا، ایک اللہ کے نبی کی زندگی بچائی۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو پانی سے لیا، دیکھا کہ یہ بچہ اب نبی ہے، اگرچہ بچہ ہے لیکن اب اس کے چہرے کا جمال اور ہے، اس کو شک ہوا کہ یہ وہی بچہ ہے، اور حواریوں نے بھی کہا، ساتھ والوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ وہی ہو، یہ تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا، خدائی کو ملیا میٹ کر دے گا، اس کو مارو۔ جب قتل کرنے کا ارادہ کیا، حضرت آسیہ نے کیا کہا، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید ہمیں اس سے فائدہ پہنچے، شاید اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ ایک مورد، مختلف مقامات پہ
فرعون کو یہ شک ہو جاتا تھا کہ ممکن ہے یہی بیٹا ہو جس کو میں اپنے محل میں جس کی پرورش کر رہا ہوں۔ تفسیر نور الثقلین نے لکھا ہے، کہا کہ ایک مرتبہ فرعون بیٹھا تھا، حضرت موسیٰ کا بچپنا تھا، فرعون کو داڑھی سے پکڑ لیا اور داڑھی کے چند بال بھی نوچ لیے۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہی بچہ نہ ہو۔ البتہ بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں فرعون تھا تب بھی اس کی داڑھی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ جب بالوں کو نوچا، داڑھی کی چند بال ہاتھ میں، اس کو قتل کرنے کا پھر ارادہ کیا۔ پھر حضرت آسیہ نے سمجھایا۔ ایک بار کہتے ہیں فرعون نے امتحان لیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ عام بچہ ہے یا نہیں۔ ایک برتن میں آگ رکھی، ایک میں پھول رکھے، کہا میں آج اس کے چیک کرتا ہوں، ٹیسٹ لیتا ہوں کہ یہ ویسا نہ ہو، اگر یہ ابھی سے سمجھدار ہے تو ممکن ہے وہی بچہ ہو۔ کہا حضرت موسیٰ پھول کی طرف بڑھنے لگے، لیکن فرشتہ الہی نے جلدی سے آ کے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دیا۔ موسیٰ کیا کر رہے ہو، مرنا ہے آپ نے۔ لہذا ایک نبی خدا کی جان بچائی حضرت آسیہ نے، یہ بنی ہے مدافع نبوت۔ پھر قرآن نے کیا کہا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کیونکہ اس نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اے مومنین، تمہارے لیے آئیڈیل اور اسوہ ہے فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی ہے۔ اور خواتین کے لیے نہیں، کہ بعض مرد پریشان ہو جاتے ہیں خاتون کی بات ہے تو ہمارا اس سے کیا تعلق۔ قرآن نے نہیں کہا کہ آسیہ نمونہ ہے خواتین کے لیے، نہیں، کہا یہ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے، ایمان والوں کے لیے حضرت آسیہ اسوہ ہیں۔ کیوں اسوہ ہیں؟ کیونکہ جو بات ہے وہ خاص نہیں ہے خواتین کے ساتھ، کہا ہر قسم کی سہولیات ہیں حضرت آسیہ کے پاس، ہیں یا نہیں۔ فرعون تو وہ ہے جو کہتا ہے نا میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یہ ساری نہریں جو بہشت ہے یہ سارا میرا نظام یہی ہے، یہاں پہ آخرت میں نہیں ہے۔ ہر قسم کی سہولیات موجود تھیں، لیکن حضرت آسیہ کیا کہتی ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدایا مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، مجھے یہ سہولیات نہیں چاہیے، مجھے اپنے پاس جنت میں گھر دے دے۔ ایسا بندہ ملنا اتنا آسان نہیں، خدایا مجھے گھر چاہیے لیکن فرعون والا قصر نہیں چاہیے، مجھے یہ محل نہیں چاہیے، عندک بیتا فی الجنہ، مجھے گھر چاہیے جنت میں لیکن جو تیرے قرب میں ہو، مجھے وہ گھر چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، میں فرعون کے کاموں سے بھی بیزار ہوں، میرا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہ ظالم ہے، اگر یہ فاسق ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا مدافع نبوت بنی تو قرآن نے آئیڈیل قرار دے دیا تمام ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ مدافع نبوت بھی ہیں، مدافع امامت بھی ہیں۔ رسول اللہ جب زخمی ہوتے ہیں احد میں، جب خبر پہنچتی ہے مدینہ میں، دوڑ کے جاتی ہیں احد میں، رسول اللہ کے زخم کی مرہم پٹی کرتی ہیں احد میں جا کر۔ جب زخمی آتے ہیں گھر میں، چین اور سکون کہاں پہ ملتا ہے؟ در زہرا پہ ملتا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سے قصہ سنی، قال انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری ناتوانی احساس کر رہا ہوں۔ بدن میں کہاں پہ آئے ہیں؟ جناب سیدہ کے گھر آئے ہیں، ایتین بالکساء الیمانی، یہ یمنی چادر مانگی، یہ کسا مانگی، یہ چادر تطہیر مانگی جناب سیدہ زہرا سے، کہا مجھے سکون ملتا ہے، مجھے آرام ملتا ہے۔ لہذا ایک واقعہ مورخین بتاتے ہیں، بعض کفار و مشرکین نے مل کے رسول اللہ مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے، جانور کی غلاظت رسول اللہ پہ آپ کے سامنے واقعہ ڈال دی۔ جناب سیدہ کا بچپنا ہے، جب پتہ چلا ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے جسارت کی ہے، بابا نماز کی حالت میں ہیں، ان پہ غلاظت پھینک دی، دوڑتی ہوئی آئیں، اپنے ننھے ہاتھوں سے اس غلاظت کو ہٹایا، بابا کا دفاع کیا۔ اور جب امامت میں مشکل آن پڑی
اس وقت بھی دفاع کے لیے نکلی ہیں، گھر نہیں بیٹھی، اصحاب کے مجمع میں آئی ہیں، وہاں پہ خطبہ دیا، وہاں پہ خطبہ دیا ہے۔ جب ضرورت پڑی ہے امامت کو، رات کی تاریکی میں انصار و مہاجرین کے دروازہ پہ گئی ہیں مولا کائنات کے ساتھ، کیا تمہیں غدیر یاد نہیں ہے؟ یہ مدافع ولایت، مدافع نبوت بھی ہیں، مدافع امامت و ولایت بھی ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کیا ہستی اور کیا عظمت، یہ 3 اماموں کا دفاع کرنے والی بیوی ہیں، 3 اماموں کا دفاع، سید الشہداء کا آخری لمحات تک دفاع کیا، سید سجاد کو کئی بار بچایا، اور باقر العلوم کو اپنے حصے کا کھانا دے کر ان کی زندگی کو بچایا۔ جب ضرورت محسوس کی، اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنے شوہر کو چھوڑا ہے، جب ضرورت محسوس کی شاید میرے بچے دینے سے امام کی جان بچ جائے، اپنے بچے قربان کیے ہیں، اپنے بچے دیے ہیں، امامت بچ جائے، ولایت بچ جائے، میرے بچے جاتے ہیں تو چلے جائیں۔ اور جب آخری لمحات میں آپ منزل مسائل میں سنتے ہیں، جب دیکھا تو پوری کوشش کی، کہا اے عمر سعد تم دیکھ رہے ہو میرے ماجائے کو مارا جا رہا ہے، آخری لمحات تک کبھی کہتی تھی بھیا آپ نے صحابہ کو دیکھ لیا ہے، کہیں کل بے وفائی نہ کر جائیں، ان کو آزما لیا ہے، پوری کوشش یہ ہے کہ امام کی زندگی بچ جائے، یہ مدافع امامت ہیں۔ اور سید سجاد کو جب 11 محرم کی رات شمر ملعون قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہاں پہ بھی پہاڑ کی طرح کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اس کو قتل نہیں کر سکتا، بچایا ہے امام کو۔ اور دربار ابن زیاد میں دیکھیں، جب اس ملعون نے شہید کرنے کا ارادہ کیا امام کو، فرمایا انی لا افارقہ ابدا، میں اس سے جدا نہیں ہوں گی، ان قتلتہ فقتلنی معہ، اگر تو اس کو قتل کا ارادہ رکھے، کیا منزل ہے جناب زینب کے دفاع کی، کہا اگر اس کو قتل کرنا چاہتا ہے پہلے مجھے قتل کر، میں اس کے ساتھ قتل ہوں، یہ دفاع کی منزل ہے۔ اور آپ دیکھیں جب دفاع کا مرحلہ آیا، امامت سے دفاع کا مرحلہ آیا، کس انداز سے دفاع کیا ہے، یزید کے ایوان کو ہلا کے رکھ دیا، مدافع ولایت کے ساتھ ساتھ ایک لقب حضرت زینب کا خطیبہ، یہ کوفے کی بات یاد آئی، خطیبہ یعنی خطابت کی ماہر ہیں، کیسے روایت میں ملتا ہے منطقہا کا منطق امیر المومنین، بولنے کا انداز ایسے تھا گویا امیر المومنین بول رہے ہیں، یہ بولنے کا انداز تھا۔ عام خطیب دنیا کے اس کی شرائط ہوتی ہیں، جو خطیب آتا ہے اگر مجمع اس کی فیور میں ہو تو بڑا اچھا پڑھ لیتا ہے، اگر اس کے اپنے دوستوں کا ہو تو بڑا اچھا پڑھ لیتا ہے، داد دینے والا تو اور اچھا ہے، اگر مومنین ہو تو اور اچھا ہوتا ہے، اگر خطیب نے تیاری کی ہو تو اور اچھا ہوتا ہے، اگر بجلی لائٹنگ کا اچھا انتظام ہو تو اور اچھا ہوتا ہے، یہی ہے خطابت کی شرائط۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کی آپ کو عظمت تب پتہ چلے گی، آپ پہلے جناب زہرا کے خطبے کو دیکھیں، وہ بھی دفاع ولایت میں خطبہ تھا، لیکن وہ بھی بغیر تیاری کے خطبہ تھا، لیکن اصحاب کے مجمع میں خطبہ تھا، انصار کی خواتین کے جھرمٹ میں خطبہ تھا، درمیان میں قنات نصب تھی، سر پہ چادر تطہیر تھی، وہ خطبہ دیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے۔ لیکن جناب ثانی زہرا کے خطبے کا کیا کہنا، مجمع فیور میں نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس بی بی کی بات لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ پائے، سر پہ چادر نہیں ہے، منبر نہیں ہے، لیکن جب علماء فرماتے ہیں جب انہوں نے کوشش کی ثانی زہرا کی آواز نہ پہنچ پائے، ایک لفظ جناب سیدہ نے بولا چپ ہو جاؤ،
چپ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ افراد تو درکنار، اونٹوں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں تھیں ان کے بجنے کی آواز بھی بند ہو گئی، ان کے بجنے کی آواز بند ہو گئی۔ ایک فقط جناب ثانیہ زہرا نے کہا اسکتو، ساکت ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ کیسا دفاع کیا ہے جناب ثانیہ زہرا نے، اور خصوصاً آپ دیکھتے ہیں شام میں دفاع، وہاں بھی امامت کا دفاع اور پورے دین کا دفاع کیا ہے۔ جب یزید قدرت کے نشے میں مست ہو کے مختلف قسم کے جبری نظریات پھیلا رہا تھا، وہاں پہ کیا فرمایا؟ اے یزید کد کیدک وسع سعیک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنی چالیں چلنا چاہتا ہے چل لے، جتنی کوششیں کرنا چاہتا ہے کر لے، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، تو ہماری وحی کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ وہاں بھی چیلنج کیا ہے، یہ عام خاتون کی منزل نہیں، اتنا بڑا چیلنج کرنا۔ یعنی کیا کہنا چاہتی ہیں جناب سیدہ؟ یعنی قیامت تک ہمارا ذکر رہے گا، ہمارا تذکرہ قیامت تک رہے گا۔ اگر ہم نے کچھ لینا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت سے، انہی چند القاب کی وادی میں دیکھیں، اگر وہ عابدہ تھیں، ہمیں عبادت کی وادی میں قدم رکھنا ہے۔ اگر وہ صابرہ تھیں، ہمیں صبر کی وادی میں قدم رکھنا ہے۔ پھر ہم تھوڑی سی مشکلات میں ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، لیکن جناب سیدہ گھبرائی نہیں، اور جب دفاع دین کی باری آتی ہے، جب نصرت دین کی باری آتی ہے، ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین جتنی ہماری نصرت کر دے وہی بہتر ہے، لیکن ہم نے دین کی نصرت کرنی ہے۔ اصحاب اور ہوتے ہیں، انصار اور ہوتے ہیں۔ انصار وہ ہوتے ہیں جو ضرورت کے وقت بھی میدان میں رہتے ہیں، جو ضرورت کے وقت کہا جاتا ہے، اصحاب بعض تعبیر استعمال کرتے ہیں شمع رسالت کے پروانے۔ اگر شمع رسالت کے پروانے ہوتے ہیں تو جب شمع بجھتی ہے تو پروانے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ نظر ہی نہیں آتے پروانے۔ لہذا اصحاب کی وادی میں نہیں، انصار کی وادی میں جائیں۔ اصحاب وہ ہوتے ہیں جب شمع بجھتی ہے تو چلے جاتے ہیں، لیکن جب انصار کا مرحلہ آتا ہے، چراغ بجھا دیا جاتا ہے، یہ اٹھتے نہیں۔ جب چراغ بجھا دیا جاتا ہے، یہ اصحاب نہیں ہوتے۔ محمد والے محمد صلی اللہ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میرے بعد شعراء اور بڑے بڑے قصیدہ خوان موجود ہیں، آج ہم نے پہلے آپ کا ٹائم لے لیا۔ اگر ہم نے جناب سیدہ کی سیرت پہ چلنا ہے تو ہمیں دین کی دفاع اس میں قدم بڑھانا ہے۔ اگر دین کو ہماری ضرورت ہو، اگر دین کو انصار کی ضرورت ہو، ہم صبح سے شام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ دین ہماری مدد کرے، معصوم ہماری مدد کرے، لیکن معصوم نے کیا فرمایا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہماری مدد کرو۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں جو میری نصرت کرے؟ دین کو انصار چاہیے، دین کو مددگار چاہیے، دین کو یاروں انصار چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، صبح سے شام ہماری دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ اے معصوم، اے امام، اے جناب ثانیہ زہرا ہماری مدد کریں۔ ہم تھوڑا اس وادی میں قدم رکھیں کہ یا ثانیہ زہرا، جب دین کو نصرت کی ضرورت ہو، جب آپ کو نصرت کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ خدایا ہمیں صبر زینبی عطا کر دے۔